بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف کے فضائل و برکات، درود شریف کے مشاہدات، یہ سب اس لیے ہیں کہ ہمارے درود پاک پڑھنے میں مزید محبت پیدا ہو۔ لیکن اگر کسی کو کوئی مشاہدہ نہیں ہوتا، کوئی روحانی خواب نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ درود شریف پڑھنا چھوڑ دیں اور دل برداشتہ ہو جائیں۔ درود شریف پڑھتے رہیے۔ درود شریف اپنے آپ میں ہی سب سے بڑا آپ کے لیے فضل و کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس توفیق کو لے کر آگے چلتے جائیے، انشاءاللہ تعالی راہیں کھلتی جائیں گی، کام بنتے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا شروع کیا اور میرے اندر اس قدر جذبہ پیدا ہوا کہ میں سارا دن یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ پڑھتا رہتا، اور دکان پر بھی جاتا تو درود شریف پڑھتے ہوئے جاتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ میں مغرب کی نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے بعد مجھے فوٹو کاپی کرانے کے لیے شہر جانا تھا۔ یعنی وہ کسی گاؤں میں رہتے ہیں اور گاؤں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر شہر واقع ہے، اور وہیں پر جو ہے فوٹو کاپی وغیرہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے رفع حاجات کا مسئلہ ہوا اور میں نے سوچا کہ رفع حاجات سے فری ہو کر وضو کر لوں گا، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے پھر فوٹو کاپی کے لیے نکل جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے اپنا موبائل جیب سے نکال کر سائیکل کے کیریئر کے اوپر رکھا اور رفع حاجات کے بعد وضو کیا، اور مجھے یاد نہیں رہا کہ میں موبائل اٹھاؤں کیریئر سے اور اپنی جیب میں رکھ لوں۔ کہتے ہیں کہ سارا راستہ کچا راستہ ہے ہمارا گاؤں سے، اور میں سائیکل چلا رہا تھا۔ راستے میں ریلوے لائن بھی آتی ہے جن کو میں نے کراس کر کے جانا تھا۔ سارا راستہ میں درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ پڑھتا رہا۔ یہ میرے معمولات میں سے ہے کہ میں درود شریف ہر وقت ورد کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خیر 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ میں نے طے کر لیا۔ جب میں اپنے گاؤں کے قریب پہنچا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ سائیکل کے پیچھے تو میں نے اپنا موبائل رکھا تھا، اور 24-25 ہزار والا موبائل تھا۔ اور مجھے جب یہ یاد آیا تو اچانک سے میں پریشان ہو گیا کہ میرا موبائل کہیں گر نہ گیا ہو۔ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں وضو کرنے کے بعد موبائل اپنے واپس پاکٹ میں رکھ لیتا، موبائل تو کہیں راستے میں ہی گر گیا ہوگا۔ انہی تمام سوچوں میں گرا ہوا تھا کہ اچانک سے میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی۔ میں ہر پل درود شریف پڑھتا ہوں اور ابھی بھی درود شریف پڑھتا رہا ہوں پورے راستے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی نقصان ہو؟ انشاءاللہ تعالی خیر کا معاملہ ہوگا۔ میں نے اسی وقت ایک بار درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ پڑھا اور سائیکل روک کر پیچھے کیریئر کی طرف آیا۔ ہاتھ رکھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرا موبائل کیریئر پر ہی پڑا ہوا تھا، وہیں ویسے ہی رکھا تھا جیسے میں نے رکھا تھا۔ حالانکہ راستے میں کافی جمپ آئیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، راستے میں موبائل گر سکتا تھا لیکن کہیں پر بھی نہیں گرا۔ اللہ کریم نے درود شریف کی برکت سے موبائل کی حفاظت فرمائی۔ اس سے پہلے میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ الحمدللہ رب کریم نے درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ پڑھنے کی توفیق دی تو ہزاروں کی تعداد میں درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنا شروع بھی کر دیا۔ پتہ نہیں کہ میرا درود پاک قبول بھی ہے یا نہیں۔ تو اسی وقت مجھے ان تمام سوالوں کا جواب مل گیا، اور درود شریف کے صدقے میری جان و مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ درود شریف کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے اشارہ دیا کہ یہ نہ سوچ کہ درود شریف قبول ہے یا نہیں، درود شریف تو قبول ہی قبول ہے الحمدللہ۔ اب میں نے نیت کی ہے کہ کروڑ بار اس درود پاک کو پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور درود پاک کی برکت سے ہمیشہ جان مال عزت اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں تو ان کا موبائل ایسے ہی رکھا ہوا تھا سائیکل پر۔ کوئی بھی سامان اگر ایسے ہی رکھا ہو اور سڑکیں اتنی خراب ہوں، روڈ اتنے خراب ہوں، تو یقیناً وہ چیزیں گر جاتی ہیں۔ لیکن درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے، اور پھر جب ہم پر مسلسل رحمت برستی ہے تو ہماری حفاظت رہتی ہے ہر طرح کے مسئلے سے، چوری سے، حادثے سے، پریشانی سے، نقصان سے، اور ایسے ہی ان کے ساتھ ہوا۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے یہ محفوظ رہے، ان کا موبائل بھی محفوظ رہا، اور ان کا اتنا بڑا نقصان ہونے سے بچ گیا 20-25 ہزار کا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور ہم سب کو درود پاک کی سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔